السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تمام لسنرز ہمارے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں گے نئی صبح ویب ریڈیو سن رہے ہوں گے، ہمیں یاد کر رہے ہوں گے، ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آر جے طلحہ اور آر جے آکاش ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ تلاش کے ساتھ موجود ہیں۔ لسنرز کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ لوگوں کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ اکتوبر کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، کیا سردیوں کی آمد ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ آپ ہمیں بتائیں گے۔ اور شہر کے موسم کا آپ جب بتائیں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل، کیا مصروفیت ہے، پچھلا پورا ہفتہ آپ لوگوں کا کیسا گزرا، اور کیا نئی صبح ویب ریڈیو کی شو سن کے آپ لوگ انجوائے کرتے رہے ہیں یا نہیں۔ اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آر جے آکاش کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ آر جے آکاش، کیا حال ہے آپ کے؟ جی تو تھینک یو طلحہ فرسٹ آف آل تو، اور میں ہمیشہ کی طرح شاد و آباد، بالکل ٹھیک لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، اور اپنی مصروفیات کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ تو جناب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس دفعہ جو آپ کا یہ ہفتہ ہے، ویسے تو یہ سوال آپ کرتے ہیں، لیکن آج یہ میں سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرا ہے؟ آکاش، میرا یہ ہفتہ کیا بتاؤں، میرا یہ ہفتہ مصروف ہی گزرا، اور جیسے نا اب دنوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو بس وہی ہے، صبح آفس، آفس سے گھر۔ ہاں، ایک چیز ہوئی کہ پچھلے دنوں جو ہے ہم نے دوستوں کے ساتھ ایک گیدرنگ رکھی، اور بہت ہی زبردست گیدرنگ رہی، اور جیسے کہ ہم نے اپنے شو میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست پیارے سے آر جے ثاقب رضا جو ہیں، وہ شادی کے خوبصورت بندھن میں جو ہے وہ بن چکے ہیں، تو ان کے لیے گیدرنگ ہم دوستوں نے رکھی تھی، اور وہاں ملاقات رہی، کھایا، اور آر جے آکاش میں آپ کو بتاؤں، پیزا جو منگوایا تھا ہمارے دوست نے، وہ اتنا بڑا پیزا تھا، 21 انچ کا کچھ پیزا تھا، اور وہ زیادہ مجھے پیزا پسند نہیں ہے اور کھایا بھی نہیں گیا، لیکن اتنا بڑا پیزا، اور اس کے جو سلائس ہے وہ بھی اتنے بڑے بڑے۔ میں اگر پرسنلی بتاؤں آر جے آکاش، 2 نان جتنا ایک اس کا سلائس تھا، تو مجھ سے تو نہیں کھایا گیا، اور میں بمشکل 1 نان جتنا حصہ کھا سکا، اور پھر میں نے اسے آگے پاس کر دیا۔ تو بس کچھ اس طرح کی مصروفیت، اور ایک یہ بڑا ہی خوبصورت وقت جو دوستوں کے ساتھ گزرا وہ ہے۔ باقی تو اپنے گھر والے اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا پیارا سا بیٹا، اس کی شرارتیں اور اس کے پیچھے بھاگنا، یہ سب کچھ لگا رہتا ہے آر جے آکاش۔ بس یہی مصروفیت ہیں اور یہی کچھ لگا ہوتا ہے۔ جی تو بھائی آپ کا تو ہفتہ کافی انٹرسٹنگ گزرا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ نے جو ہے وہ اس ہفتے میں کافی کچھ کیا ہے، اور جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ بھی رکھی۔ یار دیکھیں، آج کل کے دور میں، جیسے میں اپنے لسنر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طریقے کی گیدرنگ رکھیں، اس طریقے کی ان کے ساتھ کانورسیشن رکھیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو انٹریکشن کر پاتے ہیں، کیونکہ آج کل جیسا دور ہے آر جے طلحہ، تو ہم اپنی میں ہی جو وہ لگے رہتے ہیں، اپنی میں ہی اتنا مصروف رہتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کوئی جو وہ مدہ دوستوں کے ساتھ جو وہ کانورسیشن کر سکے، کوئی جو ہے وہ گیدرنگ کر سکے۔ اور جب ایسے مواقع آتے ہیں، جب اس طریقے کی گیدرنگز ہوتی ہیں، تو واقعی بہت مزہ آتا ہے۔ تو یعنی آپ کو جو ہے وہ بہت مزہ آیا۔ باقی جہاں تک یہ پیزا کی بات آپ کر رہے ہیں، تو بھائی بہت مزہ آنا تھا، تو جو وہ ہمیں بھی بھیج دیتے، ہم بھی انجوائے کر لیتے یار، کبھی بلا ہی لیا کریں۔ آر جے آکاش، بالکل آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ پیزا پارٹی کریں گے۔ میں خود زبردستی جو ہے وہ لے جایا گیا ہوں، کیونکہ میں اکثر آفس کے بعد ڈائریکٹ گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور رات کو خاصا لیٹ گھر پہنچے، اس کے بعد گھر پہ ڈانٹ بھی پڑی، اور گھر والے بولتے رہے کہ بس صبح نکلے تو پھر رات کو 12 بجے گھر پہنچے، تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور گھر آ کے بھی پھر ہو گئی زیادہ۔ تو خیر، یہ تو رہی اپنی اپنی سی۔ آر جے آکاش، آپ کے کیا حال ہیں؟ اب آپ ٹائم سے گھر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہی کہ گھر پہنچے تو پھر ڈانٹ پڑی؟ جی تو جناب، ہمارا تو بھائی روز کا ہے، میں ٹائم پر گھر پہنچ جاؤں، یہ تو آج کل ایک انہونی سی ہو گئی ہے۔ ہاں، جس دن یونیورسٹی سے ڈائریکٹ گھر آتا ہوں اس دن جو ہے ٹائم پر گھر پہنچ جاتا ہوں، باقی جس دن آفس جاؤ تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ آپ ٹائم پر گھر تو پہنچ ہی نہیں سکتے، کہ پھر جو ہے وہ باس وغیرہ بھی چک چک کرتے ہیں، جب وہ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر گھر پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کراچی کے ٹریفک کا آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ پھنس گئے تو پھر جو ہے وہ سمجھو ٹائم بھی ہاتھ سے گیا، اور اس کے بعد ہر چیز ہی سمجھو کہ ہاتھ سے گئی۔
تو اس دفعہ بھی میرے ساتھ اس ہفتے میں بھی جو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے معمول سے بہت دیر سے گھر پہنچا، اور ڈانٹ پڑنے کا جو واقعہ ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوا تھا۔ جی تو لسنرز، مصروفیت اور ان مصروفیاتوں کی وجہ سے گھر والوں سے ڈانٹ پڑنا یہ میرے خیال سے آرجے آکاش اور میرا تو معمول ہے۔ آپ کا کیا معمول ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اپنی مصروفیت کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں؟ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330860072۔ اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کریں گے، اپنا پیارا سا نام لکھیں گے، دنیا کے کس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا پیارا سا پیغام، ہمارے شو کے بارے میں اپنی رائے، آپ کو کون سی مسٹری اچھی لگی، آپ کو کون سی ہسٹری سننے کا شوق ہے، یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں اور آپ کہیں کہ آر جے طلحہ اور آر جے آکاش دیکھیں سوچیں کہ اس کے اندر یہ کیوں ہوا، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہماری پہلیوں کے آنسر، کوئی پسندیدہ پہلی، کوئی ایسا سوال جو آپ کو لگے کہ اس کا کوئی بھی آنسر نہیں دے سکتا، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیس بک پر آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ، جائیں نئی صبح کا پیج وزٹ کریں اور دیکھیں نئی صبح کی خدمات کیسی لگی آپ کو، یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آرجے آکاش، میرے خیال سے باتیں بہت ساری ہو گئی، ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک سے واپس آتے ہیں پھر اپنے شو کا جو ہے وہ پراپر باقاعدہ طور پہ جو کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں، اور اپنے لسنرز کے ساتھ مسٹری جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اپنی باتیں تو آرجے طرح اتنی ہوتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ اگر ایک پورا شو بھی اگر ہم باتیں کرتے رہیں تو شاید وہ ختم نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ شو کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، اور پھر ہمارے سامعین کی جو دلچسپ ترین چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شو میں جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے سامعین کے لیے، اور ہمارے سامعین کو کافی پسند بھی آتی ہیں وہ چیزیں، تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اب اپنے شو کے مرکزی حصے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم آپ کے خیال سے متفق ہوتے ہوئے، آپ کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہوئے جو ہے وہ بریک لیتے ہیں، جب تک آپ لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں، ایک پیارا سا ٹریک آپ لوگ انجوائے کریں، اینڈ اس کے بعد وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک سامعین، تو ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس۔ آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو تلاش ود آر جے طلحہ اینڈ آر جے آکاش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم لوگ لے کر آتے ہیں مسٹری اور پہیلیاں اور ہماری آپس کی بہت ساری بات چیت۔ تو آر جے طلحہ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا جو اوور ویو دینا چاہیں گے اس سیگمنٹ کے بیچ میں، اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے اپنی مسٹری کی طرف۔ اچھا، اپنا کیا فیڈ بیک دینا چاہوں گا آرجے آکاش؟ میں فیڈ بیک تو اپنا سب سے پہلے یہ دینا چاہوں گا کہ آج ہم کون سی مسٹری پر بات کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی ایک مسٹری ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اور آرجے آکاش نے ڈسکس نہیں کیا کہ آج ہم کون سی ہسٹری یا کون سی مسٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آرجے آکاش یہ ضرور بتائیے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مسٹری بھی شیئر کیجیے گا کہ کون سی مسٹری ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ سنانے جا رہے ہیں، شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جی تو جناب، آج جو ہم آپ کے ساتھ مسٹری شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی جگہ کے بارے میں ہے جو بہت زیادہ مسٹیریس ہے، یعنی اس جگہ کے بارے میں بہت ساری افواہیں بھی چلتی رہتی ہیں، بہت ساری کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب سے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنلی بہت سارے جو فیکٹس ہیں وہ جو وہ کھل چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہیں، بہت ساری معلومات جو ہمارے پاس اس سے پہلے نہیں تھی وہ معلومات ہمارے پاس اب موجود ہے۔ تو جناب وہ جو مسٹری ہماری ہے وہ ایریا 51 کے بارے میں ہے۔ تو آرجے طلحہ، آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ جی آرجے آکاش، ایریا 51 کے بارے میں نے سنا ہے، اور خاصی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں۔ تو ایریا 51 تو خاصا مسٹیریس ہے، بالکل ہمارے شو کی طرح۔ تو کیا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ شروع کرتے ہیں۔ جی تو جناب، ہم لوگ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف واقعی، اور ہمارے سامعین کا جو انتظار ہے وہ زیادہ نہیں بڑھاتے، کیونکہ پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کی سمع خراشی ہو، تو لہذا شروع کرتے ہیں۔ تو جناب، ایریا 51 کے بارے میں دنیا کو جو کنٹروورسیز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں جولائی 1947 سے، جب اچانک سے پورے امریکہ میں یہ ریومرز پھیلنے لگتے ہیں کہ یو ایف اوز یعنی ان نون فلائنگ آبجیکٹس، جن کا تعلق ایلینز سے بتایا جاتا ہے، دیکھے جا رہے ہیں۔ سیٹل شہر کے اوپر جولائی 1947 میں
ایک ایسی چیز اڑتی ہوئی دیکھی جانے کا دعویٰ کرتے ہیں ایک شخص کہ جو بالکل بھی کسی عام ایئرپلین کے سائز کی یا اس کے شیپ کی نہیں ہوتی. ایک ڈش کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، سوسر کی ٹائپ کی، فرائنگ سوسر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 2000 کلومیٹر پر آور سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی زیادہ ہوتی ہے کہ اس زمانے کے جو پلینز تھے، ایون اس زمانے کے پلینز بھی اس ہائٹ تک جو ہے وہ اڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے جب یہ ریومر جو ہے وہ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کنٹروورسیز پھیلتی ہیں تو پھر جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں. خیر آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ بالکل ہلہ مچ جاتا اور چیزیں جو ہے وہ وائرل ہو جاتی اور جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی کیوریس ہو جاتے، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اتنے زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہلہ مچ جاتا ہے، اور لوگ حکومت سے یہ مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کی جائیں چیزیں، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا واقعی ایلینز جو ہے وہ ڈسکور کر لیے گئے ہیں اور یہ کیا چیز تھی. اور اس کی اگر رفتار 2000 کلومیٹر، کیونکہ سامعین ہم آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جو پلین کی جو میکسیمم جو سپیڈ تھی وہ 800 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. ساتھ آرجے آکاش، اگر میں اپنے لسنرز کو اور مزید بتانا چاہوں تو 1947 آرجے آکاش نے بتایا جب تک پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا. جی ہاں، تو اس زمانے کی ٹیکنالوجی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس طریقے کا ایک ریومر، اور پھر اس کے صرف 2 ہفتے کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک کسان ہوتے ہیں جو اچانک سے میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کھیت میں ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے جو اس دنیا کی جو ہے وہ نہیں لگ رہی ہے. اس کے بعد امریکن آرمی کے ایک میجر اس چیز کے اوپر اس ملبے کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے وہ میڈیا پر آ کر سٹیٹمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں کہ ایلینز آر فائنلی ڈسکورڈ، ہم نے جو ہے وہ یو ایف او کا جو ہے وہ سراغ لگا لیا ہے، اور یہ جو کھیت میں گری ہوئی چیز ہے یہ کسی بھی صورت اس دنیا کی بنی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسا میٹل ہے کہ جو اس دنیا میں جو نہیں پایا جاتا، اور ہم نے جو ہے وہ ایلینز کو ڈسکور کر لیا ہے. اس کے بعد اب آپ کو پتا ہے اگر امریکہ جیسا ملک اور پھر ان کی میڈیا پر آ کر یہ خبر جو ہے وہ وائرل ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو کنفرم کر دے کہ ہم نے جو ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو مطلب ایلینز کے ہونے کی طرف جو وہ اشارہ کرتی ہے، اور ہمیں جو یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ ہم نے جو وہ ایلینز کو ڈسکور کر لیا ہے، اور ایسی کوئی چیز جو دنیا کی بنی ہوئی نہیں ہے اور یہاں پر پائی گئی ہے، تو آپ کو پتا ہے پھر لوگوں کی کیا حالت ہوگی. لیکن یہاں پر اس میں ٹوسٹ تب آتا ہے جب 2 دن کے بعد ان میجر کو اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور امریکن آرمی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے جس کو ری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک ہاٹ ایئر بلون کا ملبہ تھا، اور جو ہے وہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو دنیا میں بنی ہوئی نہ لگ رہی ہو، اور جو ہے وہ دنیا سے باہر کی کوئی چیز جو ہے وہ مطلب لگے، تو اس میں ایسی جو ہے وہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. اور یہ ایک نارمل سا ہاٹ ایئر بلون تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لیے وہ لوگ ان میجر کی تصویریں بھی جو شیئر کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ربڑ کے ساتھ اور ڈسک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ جو وہ مطلب دکھاتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہاٹ ایئر بلون ہے اور یو ایف او جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. اچھا، مطلب بات کو دبانے کے لیے، لیکن جب بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی والی بات ہے. جی ہاں بالکل، اور جب بات نکلتی ہے تو پھر واقعی بہت دور تلک جاتی ہے، اور ایک پراپر ایک طبقہ بن جاتا ہے وہاں پر جو مطلب ان چیزوں پر تیزی سے یقین کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر اس چیز کی جب دوبارہ ایک 1970s کے زمانے میں دوبارہ ایک ریومر جو ہے وہ پھیلتا ہے کہ ایک ایسی چیز آسمان میں دیکھی گئی ہے. اس دفعہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 3500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے پر آور، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 26,000 میٹر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اب 26,000 میٹر لسٹرز ایک بہت بڑی ہائٹ ہوتی ہے، مطلب پچھلے والے سے بھی زیادہ ہے، پچھلے والے سے بھی آلموسٹ ڈبل ہے. تو 3500 کلومیٹر پر آور یعنی آواز کی رفتار ہوتی ہے 1200 کلومیٹر پر آور میکسیمم، اور یہ 3500 کلومیٹر پر آور یعنی آواز کی رفتار سے بھی 3 گنا زیادہ. سامعین 3 گنا زیادہ، بالکل.
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پھر ریومرز پھیلتے ہیں، اور پھر اس کو آگ اس وقت لگتی ہے جب یہ خبر آ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا، اور اس میں جتنے بھی جو لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ مارے گئے۔ اچھا، جی ہاں، یہ خبر آتی ہے کہ یہ اچانک سے غائب ہو گیا، اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اب ایک بات اگر چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے اوپر سے جو بتانے والے لوگ ہیں وہ تو پھر کچھ زیادہ ہی بتائیں گے نا، کم کر کے تو نہیں بتاتے۔ صحیح بات۔ تو وائرل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے انہوں نے یہ خبر اڑا دی کہ بھائی اس کو جو وہ اچانک سے ایسی چیز ایک دیکھی گئی، سن سیٹ کا ٹائم تھا اور وہ بری طرح سے وہ چیز جو وہ چمک رہی تھی، اور پھر اس پر جو ہے وہ کوئی چیز فائر کی گئی، اور دین وہ شوٹ ڈاؤن ہو کر جو ہے وہ ریگستان کی، نواڈا کے ریگستان کی طرف کہیں گر گئی، اور اس کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ ایلینز تھے، جتنے باہر دنیا کے لوگ تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ امیڈیٹلی جو وہ مارے گئے، اور ان کی لاشوں کو جو ہے وہ لے گئے امریکن آرمی کے سولجرز، اینڈ دین ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی تحقیقات چل رہی ہے۔ تو جب لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کیوریس ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، تو اب ان کو یہ چیز دیکھنی تھی کہ یہ جو ہے وہ ہو کہاں پر رہی ہیں ساری چیزیں، یہ جو ایلینز کے ان نون فلائنگ آبجیکٹس پر، جو یو ایف اوز پر کام ہو رہا ہے، یہ جو کوئی اگر ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ کہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اس میں اب جو وہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایریا 51 کے اندر جو وہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایریا 51 میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو امریکہ کے ایک بالکل ویران حصے میں، ریگستان کے بالکل بیچوں بیچ جو وہ واقع ہے۔ اس ریگستان کے تقریباً 200 کلومیٹر آس پاس میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ اسے کسی آبادی سے کنیکٹ کر سکیں، یا کسی قریبی پلیس سے جو ہے وہ اس تک پہنچ سکیں۔ صحیح۔ اور یہ آئسولیٹڈ پلیس ہے کہ اس میں پیٹرول پمپ تک آپ کو، ان 200 کلومیٹر کے ایریا میں آپ کو پیٹرول پمپ تک نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہائی وے تو بنا ہوا ہے، لیکن پیٹرول پمپ تک آپ کو وہاں نہیں ملے گا اس ایریا میں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس ایریا میں آئیں یا اس ایریا کو دیکھیں۔ اور یہ ایک جو ہے وہ شدید ترین ملٹری ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اور یہاں پر جب آپ جائیں گے، اگر آپ کا کبھی جانے کا اتفاق ہو، ویسے جائیے گا نہیں، لیکن آپ کا اگر کبھی جانے کا اتفاق ہوگا تو وہاں پر ہر جگہ یہ لکھا ہوگا کہ وارننگ 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 وارننگ، اور وہ یہ ایک ملٹرائز زون ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ فوٹوگرافی کرنا بین ہے، فوٹوگرافی یا کوئی ویڈیو بنانا یا کچھ بھی ایسی حرکت کرنا یہاں پر بین ہے کہ جو مطلب ایس او پی کے خلاف ہو، اور اگر کوئی بھی ایسی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو ڈیڈلیسٹ فورس سے جو ہے وہ ریپلائی کیا جائے گا، اور جو وہ سیدھا سیدھا مار دیا جائے گا۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی شک ہوگا کہ کوئی اس ایریا میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس ایریا کو جو ہے وہ جاسوسی کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو سیدھا سیدھا مار دیا جائے گا وداؤٹ اینی وارننگ۔ اچھا، جی ہاں، تو یہ اتنا شدید جو ہے وہ ملٹرائز زون ہے، اور اس کے بارے میں یہ ریومرز پھیلنے لگے کہ اس کو دراصل اتنا زیادہ شدید ملٹرائز رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ عوام سے چھپا کر کوئی جو ایلینز کے اوپر کوئی کام کر رہی ہے، کوئی ایلینز کے اوپر ان کو ایسی ڈسکوری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو وہ یہ کام کر رہے ہیں، عوام سے چھپایا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی اور کام کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ بتا کیوں نہیں رہی ہے، اور اگر ایلینز واقعی ڈسکور ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنسدان تھے جو کہ ابھی ابھی مرے ہیں کچھ دن پہلے، مطلب کچھ سال پہلے، تو انہوں نے ایلینز کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب جو وہ تھیوریز دی تھی کہ ایلینز جو ہمارے اوپر قبضہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اس کے بارے میں بہت ڈر گئے، اور ایک جو پیرانویا وہاں پر پھیل گیا کہ اگر ایلینز واقعی میں ڈسکور ہو چکے ہیں، اور اگر ایسا کوئی سین ہوا ہے کہ ایلینز وہاں پر مارے گئے ہیں یا جو واقعی ڈسکور ہو چکے ہیں، تو کیا اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے مارے ہیں تو اگر ان کا کوئی بھی نیٹ ورک کنیکشن ہوگا ایلینز کے، اپنے ایلینز کے ساتھ، تو یقیناً بدلہ لیں گے، کچھ نہ کچھ اس طرح کا سین ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہے، جیسے اسپیڈ بتائی آپ نے، اور اتنی ہائٹ پہ وہ اڑ سکتی ہے یو ایف اوز اتنی اسپیڈ کے ساتھ، تو میرے خیال سے تو پھر تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جی، تو اب
پھر آخر میں اتنا زیادہ عوام کی طرف سے جو ہے وہ پریشر آ جاتا ہے کہ ان ڈیٹیلز کو جو ہے وہ کسی حد تک ڈی کلاسیفائی کیا جاتا ہے 1994 میں. تو اس میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ جو یو ایف اوز ہیں یہ اصل میں کوئی چیز نہیں تھی. جب پہلی دفعہ 1947 میں جب یہ جو ہے وہ کیا گیا تھا تو اس وقت، پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کولڈ وار کا زمانہ تھا. تو امریکہ اور سوویت یونین کی جو آپس میں لڑائیاں چلتی تھی، تو ان کی مطلب سوویت یونین نے جب اپنا پہلا ایٹامک ٹیسٹ کیا تو اس وقت امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت سیٹلائٹس تو تھے نہیں. تو جب انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا 1949 میں، تو امریکہ نے یہ چیز جو ریئلائز کی کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو مطلب ہمیں ان کے بارے میں یہ آگاہ کرے کہ جب یہ ایٹامک ٹیسٹ کریں یا کوئی بھی ایسی حرکت کریں تو کم از کم ہمیں پتا تو ہو کہ جو وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مطلب نیوکلیئر اٹیک سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی وارننگ آ جائے، کوئی نہ کوئی سائن مل جائے. جی ہاں. تو اس پروجیکٹ پر امریکہ اس سے پہلے کام کر رہا تھا. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 47 میں جو وہ یہ ریومرز پھیلے تھے، تو اس کے لیے امریکہ نے ایک پلین بنایا تھا جس کو U-2 جو ہے وہ اسپائی پلین کہا جاتا ہے. اٹ واز اے اسپائی پلین، اور یہ اس زمانے کا فاسٹسٹ پلین تھا جس کی سپیڈ 2000 کلومیٹر مطلب تقریباً اتنے تک بھی مطلب تھی، اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً 18,000 میٹر تک، جو وہ مطلب 18 کلومیٹر اوپر تک آسمان میں جو ہے وہ یہ پلین جا سکتا تھا. اور اس کی جو ہائٹ تھی، اڑنے کی جو کیپیبلٹی تھی، وہ 18,000 کلومیٹر تک تھی، اور یہ 7 گھنٹے تک مستقل جو ہے وہ اڑتا رہ سکتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک بہت خاص پلین سمجھا جاتا تھا. اور اس زمانے میں کیونکہ ایسی کوئی مطلب ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایسا کوئی پلین اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا جس کی رفتار اتنی زیادہ ہو. اور ظاہر ہے یہ ملٹری پلین تھا، تو اس کے بارے میں دوسرے جو سائنٹیفکل ادارے ہیں ان کو بھی جو وہ معلومات نہیں دی گئی تھی کہ یہ کوئی جو ایسا آبجیکٹ ہم نے بنایا ہے جو اتنی زیادہ اسپیڈ میں جو وہ اڑتا ہے. تو جب یہ آبجیکٹ جو ہے وہ آسمان میں دیکھا گیا اور اس کو اتنی زیادہ سپیڈ میں نوٹس کیا گیا، تو انہوں نے آٹومیٹیکلی یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب اتنی زیادہ سپیڈ میں اڑ رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا میڈیا میں جا کر کہ یہ جو یو ایف او ہے، کیونکہ یو ایف او کا جو اصل مطلب ہے وہ ان نون فلائنگ آبجیکٹ کا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی فلائنگ آبجیکٹ کو پہچانا نہ جا سکا ہو، وہ ہر چیز جو ہے وہ یو ایف او میں ہی شمار ہوتی ہے. ہاں تو پھر یو ایف او ہی نا. جی ہاں، وہ یو ایف او ہی تھا، لیکن اس کے بعد جب کلاسیفائی کیا گیا تو وہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ ایک پلین تھا جس کا تجربہ کیا جا رہا تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پلین ایک ناکام پروجیکٹ کا حصہ تھا، کیونکہ اس پلین کو 1960s میں کیوبا میں جو وہ شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا. اچھا. یعنی انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی کریٹ کر لی تھی بعد میں یو ایس ایس آر نے کہ انہوں نے اس کو جو شوٹ ڈاؤن کرا دیا تھا کیوبن ایئر سپیس کے اندر. پھر جب 1970s میں یہ خبر پھیلی تو 1970s میں پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور پلین جو وہ بنایا جا رہا تھا جس کے اوپر تجربہ چل رہا تھا، اور یہ تجربہ ہوتا تھا سن سیٹ کے ٹائم پہ. اور یہ جو وہ سن سیٹ کی جب کرنیں ایسی چیزوں پر پڑتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنی غضب اتنی جو وہ اس کی ہائٹ، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو صحیح گمان ہوا تھا کہ یہ کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا کی تو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ان کی شیپس بھی تو عجیب و غریب ہوا کرتی تھی نا. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دوسری دنیا کی چیز ہے. اور اس کے اوپر پھر لوگوں میں جو وہ ریومرز اور خوف و ہراس جو وہ پھیل گیا. تو یہ وہاں سے ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا اس چیز کو کہ یہ دونوں ہی جو وہ پلینز کی جو وہ ٹیسٹنگ چل رہی تھی اور جس کے اوپر جو وہ یہ سارا جو وہ کام ہوا اور ریومرز جو وہ پھیلے. آرجے آکاش، اگر ہم اس کو یو ایف اوز مانے تو بھی ایک یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اگر یو ایف اوز نہیں مانے اور یہ مانے کہ امریکن آرمی کی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو چکی تھی کہ انہوں نے اتنے فاسٹسٹ جو ہے وہ پلین جو ہے وہ بنایا، فائٹر پلین بھی بنایا، اور پھر روس کے خلاف یو ایس ایس آر کے خلاف جو ہے انہوں نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی. تو دونوں ہی باتوں کے اندر کافی جو ہے وہ خطرہ پایا جاتا ہے دنیا کے امن کے لیے. خیر لسنرز، اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن جو ہے وہ آرجے آکاش شیئر کریں گے. تو کہیں مت جائیے، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر شو تلاش. میں ہوں آرجے محمد طلحہ اور میرے ساتھ موجود ہیں
RJ आकाश, सुनते रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम एक बार फिर ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आरजे आकाश हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एरिया 51 के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं UFOs के बारे में। तो आरजे आकाश ने जो भी अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी ही सस्पेंस वाली, बड़ी ही मिस्टीरियस जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। मजीद और क्या आरजे आकाश हमें इसके बारे में बता रहे होंगे, वो आरजे आकाश से पूछते हैं। जी, तो जनाब सबसे पहले तो आपके जो आपने इस ब्रेक पर जाने से पहले जो बात की थी कि ये बहुत बड़ा खतरा था दुनिया के अमन के लिए, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा खतरा दुनिया के अमन के लिए था। और जिस तरीके से जो है वो जब बड़ी ताकतें सामईन आपस में लड़ती हैं तो फिर जो है ना दूसरी जो छोटी वो है ना उनका सत्यानाश हो जाता है। और ये होता भी रहा, जैसे कि हमने देखा जिस तरीके से जो अफगानिस्तान में ये लोग लड़ते रहे, वियतनाम में ये लोग लड़े, तो नुकसान इनका ज्यादा नहीं हुआ, नुकसान छोटे लोगों का हुआ। जो उन मुल्कों के जो बेचारे गरीब लोग थे, जो बेबस लोग थे, उनका नुकसान हुआ। तो सामने जंग कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं होती है, जंग मसले का हल भी नहीं है और अच्छी चीज भी नहीं है। तो हमें जो है वो इन चीजों से और इस वॉर मॉन्गरिंग को जो है वो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सही। अमेरिका का तला स्टांस पहले दिन से यही रहा था कि उन्होंने हमेशा अच्छे साइंटिस्ट्स और अच्छे जो टेक्नोलॉजी के माहिर थे और जो इन्वेंशन करने वाले दिमाग थे, बड़े बड़े जो जीनियस थे, उनको उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस पर जो हमेशा से हायर किया हुआ था और वो हमेशा करते रहते हैं, अभी तक करते रहते हैं। तो उनका ये जो वो एक खतरा है कि वो इन चीज़ों में जो वो बहुत आगे रहते हैं। तो इस वजह से ये मुमकिन हो सका कि उन्होंने इतनी जो वो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उस वक्त में भी बना ली थी कि जब हम अभी जो है वो छोटी मोटी इजादात करने के भी काबिल नहीं हुए थे। सही बात है आरजे आकाश। अभी तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने इब्तदाई मराहिल में है। तो आरजे आकाश, एरिया 51 खास तौर पे जो है ये मीन्स के इसीलिए जो है वो इतना कवर, इतना जो है वो सेंसिटिव किया गया है कि वहाँ पर जो है वो साइंसदान जो है वो तजुर्बात जो है वो कर रहे हैं और मिलिट्री जो है वो तजुर्बात हो रहे हैं वहाँ पे। जी, तो एरिया 51 को इसीलिए जो है वो अंडर मतलब कवर रखा गया है इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो एरिया 51 के बिल्कुल बराबर में ही एक और फील्ड है जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब्स की जो है वो टेस्टिंग होती है और होती थी। तो इस वजह से इसको जो है वो मतलब रखा गया है इतना ज्यादा अंडर कवर। फिर यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है कि जो मतलब अभी तक दुनिया के लिए नहीं है। जाहिर है एक सुपर पावर को अपना जब विजन बरकरार रखना है तो उसके लिए उसको ये हो जाता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करता रहे कि जो उसका एक एज जो वो बरकरार रखे, क्योंकि सुपर पावर बने रहना जो वो बहुत मुश्किल है। तलहा सुपर पावर बनना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। तो वो लोग ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उनको जो वो मतलब एज जो उनको मिला है वो उनको मिला रहे और वो अपने जो स्टेटस है उसको जो वो मेंटेन कर सके। तो इस वजह से जाहिर है अगर वहां पर लोगों का आना जाना होगा, लोग वहां पर घूमेंगे फिरेंगे पार्टी करेंगे, तो जो है वो उनका जो एक स्टेटस है उसको भी खतरे में पड़ेगा और जाहिर है उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां से राज जो है वो बाहर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही कि राज जो है वहां से बाहर जा सकते हैं। लोगों को नहीं मालूम कि उन्होंने किस एरिया को जो है वो अपने कैमरे में जो है कवर कर लें, सोशल मीडिया पे जो अपलोड कर दें और पता चले कि दुश्मन ममालिक जो है वो उनसे लेकर उन फुटेजेस से और जो है फायदा उठाएं और फिर उनके खिलाफ ही कोई जो है वो हिकमत अमली तैयार कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम लोग थोड़ा सा इसको जो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने की तरफ आते हैं। तो सामाइन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिक्लासिफाई कर दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसके बाद भी ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये ख़त्म नहीं होती। और एक शख्स है बॉब लाजार, ये आगे आते हैं और ये बयान देते हैं कि भाई अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी स्टेटमेंट है वो झूठी है और मैं एरिया 51 के अंदर काम करता रहा हूँ और वहाँ पे जो है वो वाकई ऐसी चीज़ों के ऊपर मतलब एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स करने की तैयारी हो रही है और वहाँ पर अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो वो काम किया जा रहा है।
اور پراپر ایلینز بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، جو کہ وہاں وقتاً فوقتاً آتے بھی رہتے ہیں، اور جو وہ وہاں پر جو وہ کام کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ مل کر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو باب لازار صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو وہ بالکل بات کو دبانے والی ہے، لیکن جو وہ یہ حقیقت نہیں ہے، اور میں ایریا 51 کے اندر جو وہ کام کرتا رہا ہوں۔ پھر لیکن اس کے بعد تو وہ غائب ہو گئے ہوں گے؟ نہیں، اس کے بعد غائب وہ اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ یہ ایک سمجھے کہ کلٹ فگر ٹائپ کا بندہ ہے، جس کی مطلب بات کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایریا 51 کے اندر جو کام کرنے کا کوئی ریکارڈ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو وہ کام کرنے، میں نے یہ کام کیا، یہاں پر میں نے کام کیا ہے، تو اس کا کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں ملتا۔ ظاہر ہے ایریا 51 کے اندر اگر آپ نے کام کیا ہے تو اس میں کوئی انرول تو کیا ہوگا نا، آپ نے کسی حیثیت سے تو آپ نے وہاں پر کام کیا ہوگا۔ اب انڈر کور رہ کر آپ نے کس حیثیت میں وہاں پر کام کیا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں تو آج آکاش ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایریا 51 اتنا سینسیٹیو لوکیشن ہے، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جو کام کرے گا تو اس کا کوئی ریکارڈ اس طرح تھوڑی نا پبلکلی کہ پبلک کیا جا سکے کہ ہاں بھائی کوئی اگر ریکارڈ اپنا نکالنا چاہے تو اس کو ریکارڈ نکال کے دے دیا جائے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں گے نا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہاں سے کوئی امپلائی ریٹائر ہو جاتا ہے نا، تو اس کو مطلب ایک پبلش کیا جاتا ہے، اور وہ پراپر آن لائن جو اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر زیادہ تر جو امریکن آرمی کے جو پرسنز ہوتے ہیں وہی جو وہ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کو وقفے وقفے سے جو وہ ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ اور جو سائنٹسٹ بھی وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی جو وہ سیکرٹ لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی جو وہ ناسا سے آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے اداروں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ صاحب ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کہیں بھی نہیں گیا تھا، میں نے ڈائریکٹلی ایریا 51 میں جو میں کام کر رہا تھا۔ اس وجہ سے ان کی یہ جو وہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی بھی ادارے سے ریلیٹڈ نہیں تھے، اور ڈائریکٹ جو وہ ان کو ایریا 51 میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ان کی کوئی اتنی کوئی خاص کوئی سائنٹیفیکل کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، ان کی جو ڈگری ہے وہ بھی جعلی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی ڈگری ہے جو وہ جعلی ہے۔ اس وجہ سے ان کی بات کے اوپر کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور جو وہ اس طریقے سے ان کو جو وہ مسنگ پرسنس کے اندر جو وہ نہیں ایڈ اپ کر لیا گیا، اور ان کی جو وہ کسی حد تک بچت ہی ہو گئی ان کی اپنی جو وہ ہلکی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ ہاں اچھا، ویسے ایسا ہوتا ہے نا، لوگ مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہائپ پہ جو ہے وہ جا رہی ہو۔ تو ایریا 51 کے ساتھ خود کو کنیکٹ جب انہوں نے کیا ہوگا تو وائرل ہوئے ہوں گے، لوگوں نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی، اس لحاظ سے تو مشہور آدمی بن گیا ہے نا یہ۔ جی، ان کے بارے میں نہ صرف جاننے کی جو کوشش کی بلکہ یہ ایک مطلب ایک سیلیبریٹی ایک طریقے سے بن گئے ہیں، مطلب ایک جوکر جس طریقے سے کہا جاتا ہے، تو لوگ ان کو یہی جو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ایک جوکنگ کرتے ہیں، جس طریقے سے عجیب و غریب قسم کی تھیوریز دیتے ہیں، تو لوگوں میں مطلب ایک قسم کا سستا مشہور جس کو کہا جاتا ہے، تو اتنے تو یہ ہو ہی گئے ہیں۔ باقی ایریا 51 کے اندر میں آپ کو بتاؤں، ایک عوام کی طرف سے ایک گھسنے کی کوشش بھی جو وہ کی جانے کی پلاننگ کی جا چکی ہے۔ اور اچھا، کیا کامیاب ہوئی؟ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک بچہ تھا، یعنی ایک ٹین ایجر تھا، جس نے فیس بک پر یہ ایونٹ بنایا تھا کہ ہم ایریا 51 کے اندر گھسیں گے اور وہاں پر ریئل میں دیکھیں گے کہ جو وہ امریکن گورنمنٹ کیا کرنے لگ پڑی ہے اور ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا واقعی وہاں پر ایسی کوئی چیزیں ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ آپ امریکنز جو ہے وہ اس میں کنفرم کریں کہ آپ لوگ آئیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ ملٹری ہمیں نہیں روک سکے گی۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے جہاں پر عوام بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر ملٹری بھی بے بس ہوتی ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے لیکن 20 ملین سے زیادہ لوگوں نے اپنی اپیئرنس کو وہاں پر جو وہ کنفرم کیا تھا فیس بک کے ذریعے کہ ہم لوگ وہاں پر جو ہے وہ آئیں گے۔ اب سین یہ ہو گیا کہ جب اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو اب یہ لڑکا جو تھا، کیونکہ تھا تو لڑکا ہی نا، ٹین ایجر تھا، تو اب یہ واقعی ڈر گیا۔ کیا پتا ہے کہ امریکن آرمی کی کتنی شدید ترین جو وہ پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے جب مفاد کو ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ لڑکا جو وہ واقعی میں بہت زیادہ نروس ہو گیا، اور اس نے جو وہ ایک سٹیٹمنٹ نکالی کہ بھائی گورنمنٹ، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو وہ یہاں پر جو وہ کوئی گھسیں یا کوئی توڑ پھوڑ کریں یا کوئی سین بنائیں، تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اگر ایریا 51 میں واقعی کوئی گھس جاتا ہے تو اس میں میرا کوئی جو وہ ارادہ نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا، مطلب پہلے لوگوں کو بھڑکایا، اکسایا، اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جانا۔ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے اپروچ کیا اور اس کو کہا ہو کہ اس چیز سے باز رہے۔
ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ پھر کینسل نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب وہاں پر جو ہے وہ یہ ایونٹ ظاہر ہے گورنمنٹ کی نظروں میں بھی آ گیا تھا، لیکن وہاں پر اتنا جو وہ فری اینڈ فیئر جو وہ ساری چیزیں ہیں اور اتنا فریلی جو لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایریا 51 کے جو باہر جو انہوں نے پارٹی کی، کیونکہ ظاہر ہے ایریا 51 کے اندر جانا تو ویسے بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ملٹری ہے کہ جو وہ کسی آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ان کو خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اگر 2 ملین جو ہے وہ لوگ وہاں پر آئے بھی، کیونکہ وہاں پر ایک پیٹرول پمپ وغیرہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پر نہیں ملیں گے، اور وہاں نہیں پر ہے کوئی بالکل. نہیں ہے اتنی کوئی خاص، بالکل ویرانہ ہے، اور 200 300 کلومیٹر تک ویرانہ ہے، 200 کلومیٹر بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ جب ویرانہ ہے تو لوگ نے ویسے ہی جو وہ بچنے کی کوشش کی، 20 ملین لوگوں نے کنفرمیشن دی تھی، لیکن ہارڈلی جو ہے وہ 30-40 ہزار جو وہ لوگوں کا گورنمنٹ نے یہ ایک مطلب اندازہ لگایا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، لیکن جو ایکچولی میں وہاں پر 6-7 ہزار لوگ آئے صرف، صحیح. اور پھر انہوں نے جو وہ اپنا ٹینٹ وغیرہ لگا کے وہاں پہ گانے وانے چلا کے انہوں نے اپنا ڈانس وانس کیا اور اپنی جو وہ پارٹی کر کے وہ لوگ پارٹی. گئے، کوئی اندر نہیں گھسا. صحیح صحیح صحیح. تو جناب یہ تھی ہماری جو ہے وہ آج کی مسٹری. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اسٹوری اچھی لگی ہوگی. اب میں آر جے طلحہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو ہے وہ اپنی پہیلی کی طرف موو آن کریں تاکہ پھر ہم اپنے شو کو ریپ اپ کر سکیں، کیونکہ اب پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ جلدی اپنے شو کو ختم کریں. بالکل آرجے آکاش، آج کی پہلی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بریک ہم اناؤنس کریں اور اس کے بعد پھر واپس آئیں، کیونکہ ایریا 51 کے بارے میں جب ہم نے بات کی ہے تو بڑی ہی تشویش کی بات ہو گئی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ بھی ہمیں ایسی مسٹیریس پلیسز کے بارے میں جو ہے وہ کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سی پلیسز کے بارے میں جانتے ہیں. کہیں نہ کہیں جب امریکہ میں ایسی پلیس ہے تو دنیا میں اور بھی ایریا 51 جیسی پلیسز ہوں گی. تو بتانے کا طریقہ کار کیسا ہے؟ بالکل آسان سا. آپ واٹس ایپ پہ جائیں گے، ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس سیو ہوگا یقیناً. نمبر ہے ہمارا 0330860072، اور آپ ہمیں جو ہے وہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر جا کے، ہمارا فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ. تو بریک پر جاتے ہیں، واپس آئیں گے، اس گانے کو انجوائے کیجیے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ آج کی پہلی جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. ویلکم بیک لسنرز. تو ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس، اور امید ہے کہ آپ نے ٹریک انجوائے کیا ہوگا. آپ سن رہے ہیں شو تلاش ود آر جے طلحہ اینڈ آر جے آکاش. تو جناب ہم نے آپ کو مسٹری سنائی اور واقعہ سنایا ایک ایریا 51 کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کافی آپ کو ہم نے معلومات بھی دی. تو اب جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو وہ پہیلی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. پہلے میں لے کر آتا تھا، اب طلحہ لے کر آتے ہیں. تو اب ہم جو وہ طلحہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے جو وہ کیا لے کر آئے ہیں. جی بالکل آرجے آکاش، اور آج کی جو مسٹری تھی وہ خاصی انٹرسٹنگ تھی، اور میں خاصا انٹرسٹ رکھتا ہوں مسٹیریس چیزوں کے اندر. تو یہ ایک مجھے سن کے بڑا مزہ آیا آرجے آکاش. اور بات یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا کام سوائپ کر لیا. آرجے آکاش جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ہسٹری آرجے آکاش کو اتنی پکی یاد ہوتی ہے، تو میں نے کہا آرجے آکاش پھر یہ جو سنانے والی بات ہے نا یہ آپ ہی رکھیں. اور ہسٹری، انگریزوں کے نام ہیں، ان کے ایئرز جو ہیں وہ سال کتنا تھا، 1947 1945 1950. تو یہ میرے لیے خاصا مشکل ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا آرجے آکاش یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ ذمہ داری سنبھالیں، اور یہ جو پہلیاں ہیں یہ میں سنبھالتا ہوں. مجھے بہت مزہ آتا ہے پہلیاں تلاش کرنے میں اور اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنے میں. تو آرجے آکاش پچھلے شو میں جو ہم نے پہلی پوچھی تھی، تو اچھا ویسے نا میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کے ہمارے شو کا کانٹینٹ ہو اسی حوالے سے جو ہے نا ہماری پہلی بھی ہو. تو پچھلا شو جو ہم نے کیا وہ جو ہے ایک پینٹنگ کے بارے میں تھا، ایک آرٹ کے بارے میں تھا، اور نام کے بارے میں جو ہے ان کے تھوڑا سا مسئلہ مسائل تھا کہ بھائی ان کا نام ایسا کیوں ہے، کس بندے کی یہ پینٹنگ ہے، آیا کہ وہ خاتون ہے یا پھر وہ خود پینٹر ہیں جنہوں نے جو یہ پینٹنگ بنانی شروع کی اور پھر ان کے مرنے کے بعد جو وہ پینٹنگ کمپلیٹ کی گئی. تو وہ پہلی ہماری یہ تھی آرجے آکاش. میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں اس پہلی کو، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اگلی پہلی کی جانب بڑھیں گے. تو پہلی یہ تھی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہے تو آپ کی لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی تھی. ہمارے پاس 2 کامنٹ بھی ہیں، وہ کامنٹ شامل کروں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آنسر صحیح بتایا ہے تو نام میں ان کا لے لیتا ہوں. ایک جو ہے وہ حیا ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، انہوں نے اس کا آنسر صحیح بتایا، اور دوسرا جو ہے وہ مصباح ہمارا شو سننا ہی ہے، انہوں نے شو کی تعریف کی ہے کہ بھائی
آپ کا شو جو ہے وہ میں نے سنا اور ان کو شو سن کے مزہ آیا. تو اس پہلی کا جو آنسر تھا وہ تھا آپ کا نام. آپ کا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا آپ کا ہے لیکن اس کا استعمال دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس پہلی کا آنسر ہے آرجے آکاش. واو، میں واقعی مجھے جو میں اس چیز کو نہیں فائنڈ کر سکا تھا کہ ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگ جو ہوتی تو ہماری ہے لیکن وہ دوسرے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں نے کافی لوگوں سے بھی پوچھا لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس کا کوئی آنسر کوئی اتنا خاص نہیں دیا تھا اور صحیح بھی نہیں تھا. تو یہ تو واقعی جو وہ ایک کامن سینس کی بات تھی. پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن چلیں اگلی پہلی کو انشاءاللہ جو میں کوشش کروں گا کہ میں جو وہ نہ چوکوں. بالکل. اچھا، جس طرح آپ نے ایریا 51 کی آج بات کی تو ہماری پہلی بالکل ہی اسی مناسبت سے ہے. ایک ایسی جگہ کے بارے میں ہماری پہلی ہے کہ اگر وہاں ہم بات کریں کہ 10 لوگ جاتے ہیں اس جگہ پر تو واپسی میں 9 لوگ آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کو کم زیادہ کریں کہ اگر وہاں پر 50 لوگ گئے ہیں تو پھر 49 لوگ واپس آئیں گے، 13 لوگ گئے ہیں تو 12 لوگ واپس آئیں گے. تو بڑی ہی یونیک جگہ ہے آرجے آکاش. میں تو کہوں کہ اس ایریا کا بھی کوئی نام رکھتے ہیں. اگلی شو کے اندر آپ نے اس ایریا کو بھی کوئی نام اناؤنس کیجیے گا اور پہلی کا آنسر بھی بتائیے گا. جی اس ایریا سے متعلق سٹوریز کے اوپر تو جو ہے نا بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے اور جو ہے نا ہمارے لسنرز جو وہ کہاں اٹھیں گے اگر اس ایریا کے متعلق میں جو سٹوریز کے حوالے سے بات کروں تو. انٹرسٹنگ. مطلب آرجے آکاش کو میرے خیال سے اس پہلی کا آنسر پتہ چل گیا ہے. اگر پتہ چل گیا ہے آرجے آکاش تو بس پھر ابھی آپ نے کچھ نہیں بتانا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ کتنا جو ہے اس ایریا کو تلاش کرتے ہیں اور جو لسنر اس ایریا کو تلاش کر چکے ہیں تو پھر وہ کیا کیجیے گا کہ وہ پھر اس ایریا کے بارے میں بھی کوئی نام جو ہے وہ سجیسٹ کیجیے گا کہ اس ایریا کا کیا نام رکھا جانا چاہیے. جس طرح کے آج ہم نے بات کی ایریا 51 کے حوالے سے. تو آرجے آکاش شو کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. اوور ہو چکا ہے ٹائم، ختم نہیں ہوگی. جی بالکل اوور ہو چکا ہے ٹائم. تو میرے خیال سے اس سوال کے ساتھ میں اپنے لسنر سے جو ہے وہ اجازت لوں گا اور اس گزارش کے ساتھ بھی کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہم سب کو یاد رکھیے گا، ہماری تلاش کی ٹیم کو یاد رکھیے، نئی صبح کی ٹیم کو یاد رکھیے اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں کیونکہ دعاؤں کا کون مستحق نہیں ہوتا. اور باقی اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. میری جانب سے اللہ حافظ. جی تو جناب میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں جو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. خاص طور پر ملتمس ہوں، ہمارے ایک استاد ہیں ان کا جو ہے وہ آج انتقال ہوا. تو مطلب استاد کے ہمارے فادر ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے جو کہ خود بھی ہمارے استاد رہے ہیں. تو جو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کیونکہ موت کی منزل آسان نہیں ہوتی اور بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بعد بھی. تو ان کے لیے جو وہ دعائیں مغفرت کا ملتجی ہوں. باقی جو وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں بھی اب ہماری پوری ٹیم کو بھی اپنا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. اللہ حافظ. خدا نگہبان.